السلام علیکم، میں ہوں امیر عباس۔ آج ایران اسرائیل جنگ چھٹے روز میں داخل ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے ایرانی فضائی حدود پر کنٹرول کا دعویٰ کرتے ہوئے تہران پر متعدد حملے کیے ہیں۔ جواب میں ایران نے بھی اسرائیلی فضائی حدود پر کنٹرول حاصل کرتے ہوئے تل ابیب سمیت کئی علاقوں پر میزائل داغے۔ ایران کی جانب سے اسرائیلیوں پر کیے گئے 11ویں جوابی حملے کے دوران جنریشن 1 کے فتح میزائل استعمال کیے گئے، جو بار بار اسرائیلی فضائی دفاعی نظام کو چیرتے ہوئے گزرے اور تل ابیب کو ایران کی طاقت کا پیغام دیا۔ ایران کے دفاعی نظام نے تبریز پر پرواز کرنے والے اسرائیلی F-35 جنگی طیارے کو کامیابی سے نشانہ بنا کر مار گرایا۔ ایرانی دفاعی نظام نے اصفہان شہر میں اسرائیل کا ہرمز ڈرون مار گرایا ہے۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے ملک کے مختلف شہروں سے متعدد اسرائیلی جاسوس گرفتار کیے۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ ایران کے مسلسل حملوں نے اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچایا ہے اور وہ اپنے زخم چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صہیونی انتظامیہ نے وہاں ہونے والے حملوں کی کوریج روکنے کے لیے میڈیا پر پابندی لگا دی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ ایران کے رہبر معظم سید علی خامنہئی کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، جس پر سپریم لیڈر نے انہیں منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اسرائیل کے خلاف حملے تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ایران سرنڈر نہیں کرے گا، شہداء کے خون اور اپنی سرزمین پر حملے کو فراموش نہیں کریں گے۔ اسرائیل نے بڑی غلطی کر دی ہے، اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے مسلسل متضاد بیانات دے رہے ہیں۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی جانب سے امریکہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اسے 30,000 پاؤنڈ وزنی GBU-57 بنکر بسٹر بم فراہم کیے جائیں، لہٰذا امریکی صدر ٹرمپ ایران کے جوہری ری ایکٹر تباہ کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ٹرمپ آج بھی کسی فرعون کی طرح میڈیا کے سامنے یہ کہتے رہے کہ ایران کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ایران کے خلاف بڑی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ CNN کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کو جنگی ساز و سامان کے علاوہ $4 ارب بھی فراہم کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف تھنک ٹینک IRS کے سربراہ، سابق سفیر، سابق سیکرٹری خارجہ جناب جوہر سلیم صاحب۔ بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ فرمائے گا کہ روس نے امریکہ کو ایران کے خلاف جنگ میں براہ راست ملوث ہونے یا فوجی امداد سے باز رہنے پر خبردار کر دیا ہے، یعنی ایک طرح سے روس نے اپنے آپ کو اس میں کسی حد تک فریق بنا لیا ہے۔ روس کس حد تک آگے جا سکتا ہے اگر امریکہ روس کے کہنے کے باوجود اس جنگ میں کود پڑتا ہے؟ جی یہ بالکل یہ اطلاع جو ہے یہ کتنی مصدقہ ہے یہ دیکھنے کی بہت ضرورت ہے، بیکاز یہ بہت اہم ہوگی ڈیولپمنٹ۔ میں تو اپنے کامنٹس میں بہت دنوں سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو چائنا اور رشیا کا رول ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوگا ایران کے لیے، اور اس صورتحال کو سے جو ہے نا اس سے نکلنے کے لیے بھی وہ اس لیے کہ ایران کی ان ملکوں کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ اگر آپ اسے کہہ سکیں تو بالکل ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ۔ چائنا کے ساتھ ان کے جو اقتصادی تعلقات ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ $400 بلین کی انویسٹمنٹ آپس میں پلان کر رہے تھے۔ روس کے ساتھ ان کے دفاعی تعلقات ایسے ہیں کہ روس کو ڈرونز فراہم کر رہے تھے، میزائلز فراہم کر رہے تھے جو وہ یوکرین میں استعمال کر رہا ہے۔ اور ویسے بھی اس وقت جو دنیا میں اگر دو کیمپس آپ کہہ لیں جو بنے ہیں، ایک طرف اسرائیل، امریکہ، یورپ کے جو ملک ہیں اور انڈیا بھی کسی حد تک، اور دوسری طرف رشیا، چائنا، نارتھ کوریا، ایران جو ہیں وہ ایک طرف دوسری طرف تھے۔ تو اس میں البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ایران کی اس وقت صورتحال ہے جو آپ نے ابھی تھوڑی بتائی، میں اس سے تھوڑی سے اس کو مختلف سمجھتا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس جنگ سے پہلے، اور یہ میں کہہ بھی رہا ہوں اپنے کئی روز سے اپنے جو کامنٹس میں، جو ہے اس میں کسی کو کوئی شک نہیں تھا کہ ایران کے جو میزائلز ہیں یا پروجیکٹائلز ہیں وہ 90% کے قریب وہ تباہ کر لیں گے اور 10% کے قریب وہاں سے وہ گریں گے اسرائیل پہ، کیونکہ ان کا جو سسٹم ہے 3 لیئر ڈیفنس ہے، آئرن ڈون اور ڈیوڈ سلنگ، اور پھر اس میں ایرو میزائلز ہیں، ایرو 3، تو 90% کو تو روک لیتے ہیں، لیکن 10% اس میں سے کوئی بھی سسٹم 100% تو ہوتا نہیں ہے اینٹی بیلسٹک، تو 10% وہاں پہ گرتے ہیں۔ اسرائیل ایک چھوٹا ملک ہے، اس کی 90 لاکھ کی آبادی ہے، اس میں جو غیر عرب آبادی ہے وہ 70 لاکھ کی ہے، جو سمجھ لیں کور، باقی تو عربی جو ہیں جنہوں نے وہ علاقے جس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ ہیں، تو اس میں سے 10% جو آبادی ہے وہ امریکی شہری ہیں، تو اس لیے وہاں پہ جب جانی نقصان ہوتا ہے تو وہ امریکہ پہ ڈائریکٹ اس طرح سے بھی انوالو ہو جاتا ہے۔ اب یہ پچھلے دنوں میں جو ہو رہا ہے اس میں اسرائیل پہ بالکل ایران نے جو یہ میزائلز اٹیک کیے ہیں، اور یہ واحد چیز ہے جو وہ کر سکتے ہیں
کیونکہ ان کی ایئر فورس میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل جا کے وہاں پہ جا کے کوئی کاروائیاں کر سکے. اس کے برعکس اسرائیل کی جو ایئر فورس ہے وہ ایران میں آ کے ساری کاروائیاں کر رہی ہے. انہوں نے آ کے انسٹالیشنز بھی تباہ کی ہیں ان کی, اور یا کسی حد تک جو ایٹمی انسٹالیشنز ان کو نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے آپ نے دیکھا کس طرح سے پھر ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ایسا تھا کہ انہوں نے ان کی جو ہائی کمانڈ ہے, وہ ملٹری ہو بے شک یا سائنسدان ہو, اس میں سے کافی ساروں کو انہوں نے اسیسینیٹ بھی کیا ہے, اور وہ کافی بڑا ان کا انٹیلیجنس وہاں پہ نیٹ ورک اپیرنٹلی موجود تھا. وہ یہ ایڈوانٹیج جو ہے ایران کو اسرائیل میں نہیں ہے, وہ اس طرح کی کوئی کاروائی وہاں پہ نہیں کر سکے. تو یہ بہت فرق ہے واضح. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت ایئر سپیریورٹی جو ہے وہ ان کو ہے, بلکہ ابھی ٹرمپ کا آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹ ایک آیا ہے, ان کی جو ویب سائٹ ہے ٹروتھ سوشل, اسی پہ انہوں نے کہا کہ وی ہیو کمپلیٹ کنٹرول آف کمپلیٹ اینڈ ٹوٹل کنٹرول آف ایرانز ایئر اسپیس ناؤ. اچھا, اس میں دو چیزیں معنی خیز ہیں. ایک تو خیر انہوں نے اس کنٹرول کی بات کی, جو ماہرین سمجھتے ہیں کہ ایئر سپیریورٹی اس وقت ہے, وہ اس وقت ایران کا ایئر ڈیفنس کو اتنا کام نہیں کر رہا. S-300 جو ہے اس کو انہوں نے ڈیمیج کر دیا ہے, باقی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو وہاں پہ ان کو بہت زیادہ اس وقت ان کی جو ایئر فورس ہے اپنی مرضی سے وہ کاروائیاں کر سکتی ہے. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ ٹرمپ نے وی کا لفظ یوز کیا ہے. وی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل ہیز ٹوٹل کنٹرول یا کمپلیٹ کنٹرول. تو اس سے دیکھیں کہ امریکہ اس جنگ میں اس سے آپ کو وہ اشارہ ملتا ہے کہ کس حد تک شامل ہے بالواسطہ طور پہ. اسی پہ فرمائے گا کہ آپ نے کہا, اسی پہ فرمائے گا کہ آپ نے کہا کہ بالواسطہ طور پہ, یعنی یہ تو سب کو پتا تھا کہ ویسے تو پیچھے تھا, لیکن اب اگر وہ ڈائریکٹلی بھی انگیجمنٹ میں آ جاتا ہے تو اگین میں واپس اسی سوال پہ اگر جاؤں تو پھر رشیا ڈائریکٹلی انگیجمنٹ میں آئے گا, یا وہ ایران کو کھل کے کہے گا کہ ہاں ہم ان کو ملٹری ایڈ دیتے ہیں, ہم ان کو ویپنز دیتے ہیں, ہم ان کو میزلز دیتے ہیں, پھر ہم ان کو یوں سپلائی چین ان کی بہتر کرتے ہیں. جی بالکل, یہ چیز جو سی اب اس میں ایک جو جس ایلیمنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بہت اہم ہے کہ اگر امریکہ اس میں اب ایک تو ہے نا, چلیں ان کی ٹیکنالوجی ساری استعمال ہو رہی ہے, ان کی انٹیلیجنس بھی یوز ہو رہی ہوگی, کیونکہ ان کے پاس آپ کو پتہ ہے ان کے کتنے الیبریٹ سسٹمز ہوتے ہیں, جو ان کے سیٹلائٹس ہوتے ہیں, اور اس سے یہ ریئل ٹائم انفارمیشن جو دیتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. جب امریکہ یوکرین کو انٹیلیجنس دینا بند کر دیتا ہے تو ان کی ادھر ملٹری آپریشنز آلموسٹ رک جاتے ہیں یوکرین میں بھی رشیا کے اگینسٹ. اس کی اتنی اہمیت ہے. ایک تو وہ ہے, لیکن اگر وہ یہ جو بام جس کا آپ نے اشارہ کیا, بنکر بسٹرز جو ہیں, جو 30,000 پاؤنڈ کے بامز ہیں, اور جس کی ضرورت اسرائیل کو اس لیے ہے کہ ان کے کئی جو ایران کے پلانٹس ہیں, جس طرح ان کا ایک انریچمنٹ پلانٹ فورڈو کے میں ہے, وہ زیر زمین ہے سارا. نیٹنز جو ہے اس میں بھی کافی ساری جو تنصیبات ہیں وہ زیر زمین ہیں. تو ان کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے ان کو یہ بامز چاہیے, جو کہ اچھا یہ بام عام طیارہ گرا بھی نہیں سکتا. اس کے لیے امریکہ کے وہ B-2 بامبرز ہیں, وہ ایک طیارہ کو $1 بلین سے زیادہ کی اس کی مالیت ہوتی ہے, وہی اس کو گرا سکتے ہیں. تو امریکنز اب یہ اس وقت تو کیا سوچ رہے ہیں. ایمبیسڈر صاحب یہی پہ سوری, آپ نے کہا کہ وہ obviously وہ یہاں سے لانچ تو کیے نہیں جا سکتے, وہ اتنے ہیوی بامز ہوں گے جو 30,000 پاؤنڈ وزنی اگر ہے تو اوپر سے ڈراپ کرنا پڑے گا. تو پھر کیا ایران کے پاس سرفیس ٹو ایئر ہٹ کرنے کی ایبلٹی ہے کہ وہ ان امریکن جیٹس کو ہٹ کر سکے؟ جی میرے نزدیک اس وقت ایران کے پاس وہ کیپیبلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے. اس لیے تو انہوں نے خصوصاً ذکر کیا ٹرمپ نے اس چیز کا کہ جو ہے اس وقت کنٹرول, ٹوٹل اینڈ کمپلیٹ کنٹرول آف ایئر اسپیس ہے, کیونکہ ایران کی ڈیفنس کیپیبلٹی پہلے ہی کمزور تھی, کیونکہ وہ سینکشنز کا شکار رہے ہیں. ان کے پاس اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی بھی ان کو کوئی ملک نہیں دے رہا تھا, تو اس وجہ سے وہ بہت پیچھے ہیں, 10 یا 20 سال پیچھے ہیں ملٹری ٹیکنالوجی میں اسرائیل سے, اور امریکہ سے اس سے بھی زیادہ شاید. تو اس لیے اگر امریکہ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ اس طرح کی بامبنگ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ایران اس کو روک نہیں سکے گا, اور یہ ایران کے لیے بہت زیادہ ظاہر ہے کہ ایک اور خطرے کا ایلیمنٹ ہوگا. اور اس وقت ٹرمپ اس پہ ایکٹیولی غور کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر, وہ جو انہوں نے 2 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے وہ اس چیز میں ہے. اب وہ بات جو آپ نے بہت اہم کی ہے وہ چائنا اور رشیا کا رول, تو اس کی طرف میں بالکل اپنے کامنٹس میں اشارہ کرتا رہا ہوں پچھلے دنوں میں بھی کہ جی ایران کو اس وقت جو ہے اس صورتحال سے نکلنے کے لیے چائنا اور رشیا کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ ایک تو جو سفارتی پریشر جو وہ جنریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں بیہائنڈ دا سینز اس وقت اور ایک ڈائریکٹلی بھی ان پبلک ویو بھی بہت سی ڈپلومیسی, بہت سفارتکاری اس وقت ہو رہی ہے. پیوٹن دیکھیں, انہوں نے بات بھی کی ہے اسرائیلی پرائم منسٹر سے, انہوں نے ایرانی لیڈرشپ سے بھی کی ہے, انہوں نے ٹرمپ سے بھی کی ہے. چائنیز جو ہیں ان کی بھی ظاہر ہے کہ اس وقت ساروں سے کنسلٹیشن چل رہی ہیں, اور وہ اقوام متحدہ کے اندر بھی ہوتی ہیں, لیکن بائیلیٹرلی بھی آپس میں اور مختلف فورمز پہ چل رہی ہوتی ہیں. اب اس پہ اگر لیٹ سے کسی سٹیج پہ وہ پریشر زیادہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں چائنا اور رشیا, بیکاز میرا خیال ہے کہ وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ایران بالکل ہی ایسی سچویشن میں آ جائے کہ وہاں پہ
کہ جہاں پہ وہ ولنریبلٹی بڑھ جائے اس کی. ایگزیکٹلی اور اتنا زیادہ کمزور ہو جائے کہ پھر دیکھیں نا آخر کچھ بھی ہے وہ ایران ان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے جی تو وہ بالکل اس کو لوز کرنا اس طرح نہیں چاہیں گے. اور پھر یہ کہ جو ان کے عزائم ہیں رجیم چینج کے بھی ظاہر ہے لانگ ٹرم کے تو وہ نہیں چاہیں گے کہ اس طرف بھی بات جائے رجیم چینج کی طرف. ایگزیکٹلی. آخر میں سر سمجھتا ہوں یہ فرمائے گا آخر میں سر کہ اس وقت اب کچھ دیر میں یا شروع ہو چکی ہوگی یا شروع ہونے والی ہوگی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات پریزیڈنٹ ٹرمپ سے. کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کہیں فیلڈ مارشل صاحب کو کہ پاکستان بالکل اس معاملے میں نہ آئے, یہ ہمارا اور ایران کا ڈائریکٹلی معاملہ ہے اور آپ اس سے دور رہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں ریجنل ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس ضرور ہوں گے. یہ جو ہے دیکھیں وہ خیر اس طرح ان کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ دیکھیں پاکستان اس میں شامل بالکل بھی نہیں ہے کسی طرح سے. پاکستان صرف مورل ڈپلومیٹک ان کو جو ہے سپورٹ ایران کو دے رہا ہے بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے, ان کی سوورینٹی اور ان کی جو ہے اس وقت ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ اٹیک ہو رہا ہے جو بالکل جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے. ہماری بہت یہ پالیسی بڑی پرانی ہے کہ جو مسئلہ ہے یہ تنازع نیوکلیئر جو ایشو ہے یہ حل ہونا چاہیے پرامن مذاکرات کے ذریعے اور کوئی بغیر کسی ملٹری ایکشن یا ملٹری انٹیمیڈیشن یا کسی کو اس طرح کا ملٹری دباؤ اور ڈال کے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. تو وہ پالیسی تو ہماری میرے خیال ہے ویسے ہی چلے گی. اس کے علاوہ پاکستان کی اور اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اس قسم کی. لیکن یہ ڈسکس ضرور ہوگا یہ ایشو بھی. جو مطلب ایشو کا مطلب ہے کہ یہ جو اس وقت وہاں پہ ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے پاکستان ایک نیبرنگ کنٹری ہے اور پاکستان ایک اہم ملک ہے اس خطے کا اور اس جو وہاں پہ ہو رہا ہے اس کے پورے خطے کی سلامتی کو ایک خطرہ لاحق ہے. پھر باقی بائلیٹرل ایشوز بھی ہوں گے جس میں پاکستان اور ان کا کاؤنٹر ٹیررزم کا جو بہت زیادہ اس وقت تعاون ہے اور آگے جو ہے کامن تھریٹ بھی ہے پاکستان اور امریکہ کو. کئی گروپس ایسے کام کر رہے ہیں جو دونوں ملکوں کے لیے تھریٹ ہیں. اور پھر اس کے علاوہ پھر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کو جو آفر کیا ہے کہ وہ ٹریڈ میں بھی پاکستان کو کنسیشنز کچھ دیں گے اور وہ تو پھر کشمیر پہ میڈیشن کی بھی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے اگر وہ کرتے ہیں. حالانکہ انڈیا ظاہر ہے اس وجہ سے انڈیا تو خیر بالکل بھی نہیں چاہتا اور وہ صاف انکار بھی کر چکا ہے اس سے. لیکن اس وقت پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے. بیکاز دیکھیں امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ان کا انڈو پیسفک اسٹریٹجی کی وجہ سے جتنی زیادہ کلوزنس آ رہی تھی وہ پاکستان کے لیے کوئی اسٹریٹجیکلی اچھی چیز تو نہیں تھی. جو ٹرمپ نے اپنے پچھلے دور میں بھی جب آئے تو وہ پاکستان کے انہوں نے $2 ارب کی امداد بند کر دی تھی. پھر اور بھی بلکہ کوارڈ کے ذریعے سے وہ مزید آگے لے کر جا رہے تھے انڈیا کو اور پاکستان سے بہت فاصلے بڑھ رہے تھے. بہت بہت شکریہ. بات ہو چکی ہے سابق سینئر سفارتکار جناب جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ تھے. پروگرام بریک کے بعد حاضر ہوں گے. تہران میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ تہران سے ایرانی صحافی محمد جان ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. صہیونیوں کے اکسانے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فرعونی لہجے میں ایران کو دھمکی دیتے ہوئے سرنڈر کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جیسا اسلحہ اور گولہ بارود کوئی اور نہیں بنا سکتا. ٹرمپ اور اسرائیلی قیادت ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہی ہے لیکن یہ گھناؤنے کردار نہیں جانتے کہ ان کے مکروہ عزائم کے سامنے مرد اہن آیت اللہ علی خامنائی ایک چٹان کی طرح کھڑے ہیں. ایران کے پاس وہ صاحب ایمان، صاحب عزم اور مضبوط قیادت ہے جن کے بارش روشن چہرے پر روحانیت اور نورانیت کے ساتھ ساتھ آئینی عزم، جلال اور استقامت بھی جھلکتی ہے. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا بلکہ امریکہ کی کسی بھی فوجی کارروائی کے سنگین اور ناقابل تلافی نتائج ہوں گے. ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی نے فولادی لہجے میں دشمن کو للکارتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی قوم ہتھیار نہیں ڈالے گی. یاد رکھے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے سنگین غلطی کی ہے جس کی اسے سزا ملے گی. دوسری جانب امریکی دھمکیوں کے جواب میں ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ اسرائیل سے زیادہ آسان ٹارگٹ ہمارے لیے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈے ہیں. 2 سے 4 منٹ میں ہمارے میزائل امریکی اڈے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. امریکہ ایران پر حملے سے پہلے اپنے فوجیوں کے 50,000 تابوت تیار کر لے. دنیا حیران ہے کہ سخت ترین عالمی پابندیوں کے باوجود ایران اسرائیل کے فضائی حملوں، میزائلز، ڈرون، سائبر حملوں اور موساد ایجنٹس کی سازشوں جیسے تمام چیلنجز سے ڈٹ کر نمٹ کیسے رہا ہے. جنگ سے پہلے ہی اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے ایران میں اپنے جاسوسوں کے ذریعے سازشوں کا جال بچھا دیا تھا. اس کے بعد اسرائیل نے پہلا حملہ کیا. ایران کی فورسز نے تہران میں اہم کارروائی کرتے ہوئے موساد کے لیے کام کرنے والے 28 ایجنٹس کو گرفتار کیا
اور اس سے پہلے ایک اسرائیلی جاسوس کو ایرانی حکام نے پھانسی بھی دی ہے۔ اس وقت تہران کے اندر کیا صورتحال ہے عوامی سطح پر، اور جو معاشرے کے مختلف طبقات ہیں وہ کیا ان میں کو پینک پایا جاتا ہے یا نہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں تہران سے ایرانی صاحب محمد جان حسین۔ بہت بہت شکریہ جان آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے یہی سوال آپ سے ہے کہ اس وقت کیا تذبذب ہے، بے چینی ہے، کوئی اضطراری کیفیت ہے عوام کے اندر خاص طور پہ تہران میں، یا لوگ مطمئن ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ وہی جیتیں گے؟ عباس صاحب تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر، بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیے پہلے تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا جب جنگ نہیں ہوئی تھی یا جب تک اسرائیلی اسٹرائکس نہیں ہوتی، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو نارملی جیسے لوگ پینک کرتے ہیں، جیسے لوگ لائنیں لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں گروسری اسٹور میں اور سپر مارکیٹس میں یا بینکوں کے باہر، تو ایسا کوئی یہاں پہ کوئی صورتحال ہوگی۔ لیکن میں حیران ہو گیا دیکھنے کے بعد کہ یہاں پہ چیزیں بالکل نارمل طریقے سے پروسیڈ کر رہی تھی، سب کچھ بالکل نارملی چل رہا تھا، اور لوگ کافی اطمینان اور ریزیلینٹ نظر آئے مجھے۔ حالانکہ تھوڑے ٹائم بعد جب ایک دو دن بعد جب چیزیں ڈیولپمنٹس ہوئی، جب چیزیں اور زیادہ شدت پکڑنا شروع ہوئی، تو جو تہران کے غیر مقامی تھے وہ تہران سے نکل کر باہر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، اور نارمل سے اب ایوریج جو ہے وہ رسپانس یہاں پہ نظر آ رہا تھا اسٹورز وغیرہ میں۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی پینک ہو یا کوئی اسٹریسفل سچویشن ہو۔ obviously پریشانی تو سب کو ہے اور اسٹریس سب کو ہے، لیکن chaotic سچویشن یہاں پہ نہیں تھی ایران کے اندر، چیزیں کافی نارمل بھی تھی، اور ابھی تک چیزیں اتنی زیادہ اسٹریسفل نہیں ہے، اتنی زیادہ chaotic نہیں ہے۔ کہیں پہ بھی میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ اسٹاک فائلنگ یا ریشننگ کر رہے ہوں یا کرائمز ہو رہے ہیں یا chaos ہو رہا ہو۔ آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں، میں چھت تک رہا ہوں، یہاں پہ لائٹ جل رہی ہے، عموماً الاؤ نہیں ہوتا لائٹ جلانا، بٹ ایئر اور پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے لائٹ جل رہی ہے، اور ایوریتھنگ از گوئنگ فائن، ہر چیز بالکل نارمل طریقے سے یہاں پہ پروسیڈ ہو رہی ہے، جو کہ حیران یہ فرمائے گا کہ بجلی کی سپلائی کا جاری رہنا، اس کے علاوہ پانی کی سپلائی ہے، اگر خدا نخواستہ جنگ بڑھتی ہے، مزید حملے ہوتے ہیں تو فوڈ سپلائی چین کا برقرار رہنا، ادویات اور میڈیکل کی جو سہولیات ہیں ان کا برقرار رہنا، جو دیگر انسانی ضروریات ہیں ان کا دستیاب رہنا، اس کے بارے میں حکومت بہرحال کام یقینی طور پہ کر رہی ہوگی۔ کیا اس بارے میں اطمینان ہے کہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی؟ جی، عوام ریئلائز کرتی ہے کہ حکومت اس چیز کے اوپر 1979 سے ہی کام کر رہی ہے، جب سے ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہیں۔ دیکھیں سینکشنز کے بعد ایران نے ہر چیز، ٹوتھ پک سے لے کر راکٹ تک، ایران ہر چیز کو ڈومیسٹکلی جو ہے وہ کوئی منگوائیں گے اور یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ امپورٹ کرانی پڑیں گی چیزیں۔ ایران از ویری سیلف ریلائنٹ، یہاں پہ انہوں نے ہر چیز کا جو انتظام ہے وہ خود سے کیا ہوا ہے۔ واٹر سپلائی کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ہم خود ٹیپ واٹر کا ہی پانی پیتے ہیں نارملی، جو لوگ ہیں وہ ٹیپ واٹر سے نلکوں کا ہی پانی پیتے ہیں، اور یہاں پہ منرل واٹر ہے نلکوں کا پانی، تو ایوری تھنگ از سیف۔ بجلی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، بجلی جو ہے وہ بالکل نارمل ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ہم نے ڈسٹرکشن دیکھی ہو ذرا بھی۔ ڈرون جو انٹرسیپشن ہے وہ مجھے فریکوینٹلی نظر آتی ہے کہ ڈرونز جو ہے اسرائیل کے جو ڈرونز ہے، کامکازی ڈرونز، ان کو انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ نے مختلف سہولیات لوگوں کو بتائی ہوئی ہے، ان کو آگاہی دی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے وہ سروسز اویل کر سکتے ہیں، یا کس طریقے سے فار ایگزامپل وہ اپنے آپ کو شیلٹر کر سکتے ہیں، یا کس طریقے سے اپنے آپ کو سیفٹی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں ان کیس آف این ایمرجنسی۔ لیکن ایران آئی تھنک از فلی پریپیئرڈ، اور یہ 1979 سے آئی تھنک ان کی لک کہیں یا کیا کہیں، بٹ یہ جو ہے وہ سیلف ریلائنٹ ہے، ان کو اس چیز کے اوپر بالکل بھی پریشانی نہیں ہے کہ کوئی بھی ریسورسز کی کمی ہوگی۔ جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے آیت اللہ خامنائی، وہ صرف ملک کے سربراہ مملکت ہی نہیں ہے بلکہ ان کی ایک روحانی حیثیت بھی ہے، مذہبی حیثیت بھی ہے، اور لوگوں کے ساتھ ان کی بہت جذباتی وابستگی ہے، اور ایک بہت احترام ہے ان کا بنسبت کسی بھی اور ملک کے سربراہ مملکت کے، اور ان کو جو براہ راست دھمکیاں دی جا رہی ہیں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کہ ہم ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور ہم ابھی تک بنا نہیں رہے لیکن ہم بنا سکتے ہیں، اس پر عوامی رد عمل کیا آ رہا ہے؟ دیکھیں عباس صاحب، یہاں پہ عوام ریئلائز کرتی ہے کہ ٹرمپ کی جو باتیں ہیں ان کو سیریسلی نہیں لیا جا سکتا۔ یہاں پہ لوگ ٹرمپ کے بیانات کو مزاحیہ طور پہ لیتے ہیں، اور ظاہرہ نظر آتا ہے ٹرمپ اپنے بیان کو کبھی کچھ جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نیگوشیشن کریں گے، کبھی کہتے ہیں کہ وہ حملہ کریں گے، کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتا ہم کیا کریں گے۔ تو لوگ کافی مزاحیہ انداز میں ٹرمپ کی جو باتیں ہیں، جو ٹویٹ ہے، اس کو مزاحیہ انداز میں لوگوں نے لیا۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نارمل سچویشن چل رہی ہے، جو اسرائیل اور ایران کے بیچ میں جو کانسٹنٹ بیک اینڈ فورتھ چل رہا ہے، اور ایران کا اسپیسیفکلی جو اسرائیل کے اوپر زوردار جو انہوں نے اسٹرائکس کیے حیفا میں، تل ابیب میں، آکیوپائڈ ٹیریٹریز میں، نیگیو ڈیزرٹ میں بھی ابھی تھیڈ مسلس کو جو ہے وہ امپیکٹ کیا تھا۔ تو اس کے اوپر ایرانی سوچتے ہیں کہ ہاں شاید جنگ کی شدت بڑھ جائے
یا اسرائیل کا رسپانس زیادہ ہے، بٹ ابھی بھی اتنا زیادہ رسپانس کہیں نظر نہیں آ رہا. صبح بھی آئی تھنک 2-3 ایکسپلوژنس ہوئے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور ایکسپلوژن ہوئی. Other than that, 61 drones interested. I think it's pretty much calm. اور تہران پر جو حملے کیے جا رہے ہیں، جو تہران پہ بمباری کی جا رہی ہے، وہ جنوب میں زیادہ ہے یا شمال کی طرف زیادہ ہو رہی ہے؟ شمال کی طرف زیادہ ہوتی ہے، I would say relatively. جنوب کی طرف کی زیادہ نہیں ہے، شمال کی طرف زیادہ ہے. ڈسٹرکٹ 1 اور ڈسٹرکٹ 3 میں I would say زیادہ ہے، بٹ جنوب میں اتنی زیادہ نہیں ہے. اور کیا سویلینز کو نشانہ زیادہ بنایا جا رہا ہے، یعنی جیسے کہ دفاتر ہوں، ہاسپٹلز ہوں، انفراسٹرکچر ہے، یا وہ کوئی خاص ملٹری انسٹالیشنز ہیں یا سرکاری دفاتر ہیں، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ دیکھیں سویلینس کو بالکل نشانہ بنایا ہے، یہ تو واضح ہو رہا ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے خود دیکھا 224 لوگ جو ہے وہ یہاں پہ شہید ہوئے ہیں اسرائیل کے مختلف اٹیکس کی وجہ سے. 1200 سے زیادہ زخمی ہیں. انہوں نے جرنلسٹ کو ٹارگٹ کیا، یعنی کہ بلڈنگ کو ہٹ کیا. انہوں نے آج ریڈ کریسنٹ سوسائٹی جو ہے اس کی بلڈنگ کے اوپر ہٹ کیا ہے، ڈرون کے تھرو ہٹ کیا ہے. اور یونیورسٹی کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ڈرون کے تھرو ایک اور حملہ کیا ہے. تو صرف ملٹری ٹارگیٹس ہی نہیں ہے بلکہ سویلین ٹارگیٹس بھی آئی تھنک اس کے اوپر سیویلینس کے اوپر بھی، آئی ڈونٹ نو انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی، بٹ سیویلینس کو بھی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. زیادہ تر 3 شہروں کا نام آ رہا ہے، جس میں تہران ہے، اصفہان ہے اور کرمان شاہ ہے، جن کو زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. پہلے ابتدائی حملوں میں بوشہر کا بھی نام سامنے آیا. ایران بہت بڑا ملک ہے رقبے کے اعتبار سے، یہاں جنوب سے لے کے اوپر شمالی ایران تک اور جو کیسپین سی تک. باقی جو علاقے ہیں کیا وہ مکمل محفوظ ہیں، یا وہاں اسرائیل کو ضرورت نہیں محسوس ہو رہی کہ وہ ان کو نشانہ بنائے؟ I personally think اسرائیل کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی کہ وہ وہاں پہ نشانہ بنائے. اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ انہیں، جیسے کہ آپ نے خود کہا، انہیں شہروں میں رہتے ہیں. اور تہران میں پریڈومنیٹلی زیادہ تر لوگ رہتے ہیں، اور وہاں پہ دوسرے شہروں میں اسرائیل نے جو ہے انلیس وہاں پہ کوئی ملٹری ٹارگیٹ ہو یا اسٹریٹجک ٹارگیٹ ہو، آرمی کے وہاں پہ ہٹ کریں. تہران کے اندر کیوس مچانے کی اور کیوس اور پینک لوگ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے اسٹرائکس جو ہے وہ سویلینس کی طرف بھی شفٹ ہو رہی ہے وائس پائس. رائٹ، بہت بہت شکریہ محمد جان حسین تہران سے ہمیں براہ راست جوائن کریں. اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہے. سب سے اہم چیز جو مختلف ذرائع سے سامنے آ رہی ہے، نہ صرف جان نے جیسے بتایا، اور بھی بہت سارے ذرائع یہ واضح کر رہے ہیں کہ ایرانی معاشرے کے اندر، ایرانی عوام کے اندر اس وقت استقامت، اطمینان اور تسکین اور تیقن کے جذبات ہیں. ان کے اندر کوئی افراتفری یا نفس نفسی کی کیفیت نہیں ہے. اگر یہ صورتحال ہوتی تو پھر حکومت کے لیے ظاہری بات ہے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر قوم اور عوام اپنی حکومت اور ریاست کے ساتھ کھڑی ہو تو پھر حکومت کے لیے کسی بھی بھاری دشمن، کسی بھی طاقتور اور مضبوط حریف کا سامنا کرنا، چاہے وہ جنگ کی صورت میں کیوں نہ ہو، وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں، اور جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو وہ وائٹ ہاؤس میں کہا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اس وقت ملاقات میں مصروف ہیں. کیا فائدے حاصل ہوں گے اس ملاقات سے؟ بریک کے بعد امریکہ سے سینئر صحافی اسد حسن ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ابھی ہم چلتے ہیں واشنگٹن ڈی سی، جہاں پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے عام ترین امریکہ کے دورے پر موجود ہیں، اور اس وقت وہ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ محو گفتگو ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے سینئر صحافی، طویل عرصے تک وائس آف امریکہ کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، جناب اسد حسن صاحب. بہت بہت شکریہ اسد صاحب آپ کے وقت کا. کتنا اہم دورہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، بہت غیر معمولی نوعیت ہے اس کی. ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر ہو یا کوئی اور صدر یا وزیر اعظم، وہ عموماً اپنے ہم منصب کے ساتھ ملاقات کرتا ہے. شاید کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ امریکی صدر اپنے ہم منصب کے علاوہ پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے، اور وہ بھی ایک طویل ملاقات کہا جا رہا ہے اس کو. کیا اہمیت ہے اس کی؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خاص طور پہ اگر پاکستان کے مقتدر حلقے، ظاہر مقتدر ادارہ ہے آرمی کا، اور اس کے سربراہ جب امریکہ میں ہوں اور خاص طور پہ پھر ان کی پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات ہو تو وہ غیر معمولی اور غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہے.
اور انہوں نے بالکل پروٹوکول کو بائی پاس کیا ہے. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس نوعیت کی ملاقاتیں نہیں دیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ معمول سے ہٹ کے ایک سیاستدان ہے، اور وہ جو ٹریڈیشنل پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ ان کی پرواہ نہیں کیا کرتے ہیں. وہ پچھلے ٹرم میں بھی تھے تو ایک موقع پہ جب ان کی نارتھ کوریا کے ساتھ باقاعدہ ایک وہ نیک ٹو نیک کہنا چاہ رہے تھے، ایک اینوٹی تھی، لیکن انہوں نے جا کے اس کو انگیج کیا اور اس سے بات کر لی. پاکستان اس وقت امریکہ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور پچھلے کہیں خاص طور پہ جب سے وار آن ٹیرر تھی اس میں اہمیت رہی ہے پاکستان کی. اگرچہ امریکہ کو، واشنگٹن کو پاکستان سے پہلے گلے بھی رہے ہیں کہ پاکستان اس طریقے سے شفاف انداز میں اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا جیسے کرنا چاہیے. ابھی پچھلی عمران رجیم ہو یا یہ کرنٹ رجیم ہو، ان کو بہت واضح ہے کہ ٹرمپ حکومت کے ساتھ، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بہت کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اس وقت افغانستان سے زیادہ پاکستان کا جو بارڈرنگ ایریا ہے افغانستان کے اوپر، وہاں پہ بہت ساری رپورٹس یہ بتاتی ہیں پاکستان کی اپنی ملٹری انٹیلیجنس کی بھی اور یہاں پہ بھی، کہ وہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ISIS یا ISIS جس کو ہم کہتے ہیں، داعش جس کو کہتے ہیں، وہ لوگ جو لیبیا، وہ لوگ جو مڈل ایسٹ سے، سیریا سے واپس گئے ہیں، وہ وہاں پہ بیس کر سکتے ہیں. اور پاکستان نے ان دنوں میں اعلانیہ اور بعض جگہوں پہ غیر اعلانیہ طور پہ کئی ایک ایسے کہنا چاہیے کہ جو مطلوب افراد ہیں یا ISIS کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی گرفتاریاں دی ہیں، جس کی وجہ سے ٹرمپ انتظامیہ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ کافی خوش نظر آتی ہے. سو پرائمریلی جو ایجنڈا ہمیں ریٹرن تو کوئی نہیں دیا گیا. میری کچھ دیر پہلے آفیشیل سے بھی بات ہوئی ہے، اس ریفرنس میں کوئی ریٹرن ایجنڈا نہیں ہے، کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی ہے. اور اس کے بعد اس کے بھی امکان کم ہے کہ جیسے پالیٹیشینس کے ساتھ مل کے پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک میڈیا انٹریکشن ہوتا ہے، ہونے ہاں کو ہو بھی سکتا ہے، لیکن ابھی توقع یہ نہیں. بھی فرمائے گا، یہ بھی فرمائے گا کہ ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ بہت پریسنگ ہیں. ان کے سامنے اگر یوکرین کا صدر بیٹھتا ہے تو اس کو امبیرس کرتے ہیں، اگر جنوبی افریقہ کا صدر بیٹھتا ہے تو اس کو امبیرس کرتے ہیں، جرمن چانسلر بیٹھتا ہے تو اس کو بھی لائیو براڈ کاسٹ کرتے ہیں، جو اس سے پہلے کبھی کسی صدر کی اس لیول کی میٹنگز میں نہیں دیکھا گیا. ان کا کنڈکٹ بیہیویئر کیسا ہو سکتا ہے فیلڈ مارشل سے؟ اگین میں اس میں کوئی اسپیکولیٹ تو ہم نہیں کر سکتے. اگر پاکستان ان کے ساتھ سیم پیج پہ ہے تو کنڈکٹ بہت اچھا ہوگا. اگر پاکستان ان کے ساتھ سیم پیج پہ نہیں ہے، جو کہ اپیرنٹلی لگتا ہے کہ اس وقت سیم پیج پہ ہے. اب میں اگر آپ کو ایک ریفرنس دوں، زلمے خلیل زاد کے ایک ٹویٹ کا ابھی چند دن پہلے انہوں نے کیا تھا جنرل عاصم منیر کے یہاں واشنگٹن آنے سے پہلے، تو انہوں نے اس کو اس طرح فریم کیا تھا کہ یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اور امریکی ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں اور زیادہ قریب آ سکتے ہیں. کن ایشوز پہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو یہ کہ جو وار آن ٹیرر ہے، یہ ٹیررزم کے خلاف پاکستان اپنی ایفرٹ جیسے کر رہا ہے، وہ امریکہ کو مزید یقین دلائے کہ وہ کر سکتا ہے اور ٹیررسٹ کے خلاف یا آرگنائزیشنز کے خلاف لڑتا رہے گا. دوسرا، پاکستان نے خود بھی انگیج کیا ہے امریکہ کے ساتھ، اور اس ٹرپ میں ابھی جنرل عاصم منیر نے 2 دن پہلے جو گفتگو کی پاکستانی کمیونٹی سے، انہوں نے خود اپنی زبان سے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر بڑے اہم اور قیمتی منرلز موجود ہیں، معدنیات موجود ہیں جن کی امریکہ کو ضرورت ہے، اور پاکستان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے ان معدنیات کو نکالے. اور پاکستان 15 سے 20 ٹریلین ملین ڈالر سال کا، اس سے معافی چاہتا ہوں بلین، 15 سے 20 بلین ڈالر کا پاکستان کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، اتنا امریکہ کو، اور یہ 100 سال کے لیے کافی ہے. سو اگر اس نوعیت کی انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے تو بہت کہنا چاہیے کہ دوستانہ اور اچھے ماحول میں ملاقات ہوگی. اور جنرل صاحب چونکہ پروٹوکول سے ہٹ کے ملے وہ ان سے، تو غالب امکان یہی ہے کہ بہت اچھے ماحول میں ان کی گفتگو ہو رہی ہوگی. اور اس ملاقات کی تفصیلات جو ہیں وہ ایک تو ظاہری بات ہے پاکستانی ذرائع، پاکستان کا فارن آفس یا ISPR کی طرف سے امید کی جاتی ہے کہ وہ ریلیز کریں گے، چونکہ بہت اہم اور آفیشیل ملاقات ہے. ٹرمپ بھی تو بہت غیر متوقع شخصیت ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خود ہی ٹویٹ کر دیں اس بارے میں، یا ابھی اگلے چند گھنٹوں میں کہیں کوئی ان کی میڈیا ٹاک ہو رہی ہو اور اس میں وہ ساری کہانی کھول دیں. ہو سکتا ہے ایسا؟ زیادہ امکان تو یہی ہے. مجھے بھی پرسنلی جو اگر لگتا ہے کہ مجھے اس ملاقات کے بارے میں جو بھی کوئی چیدہ نکات سامنے آئیں گے تو وہ صدر ٹرمپ کی اپنی ٹویٹ سے ہو سکتا ہے. یہ ممکن ہے کہ پریس سیکرٹری، لیکن عام طور پہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں صرف صدر ٹرمپ ان کا ہی ٹویٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا، اور ان کے سامنے آنے کے بعد ہو سکتا ہے ISPR اور یہاں پہ جو ہمارا میڈیا سیل ہے پاکستان ایمبیسی کے اندر، وہ بھی اس بارے میں کچھ کہے. لیکن کچھ لمحے پہلے تک جو میری ذمہ داران سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہمیں بالکل معلوم نہیں ہے کہ ایجنڈے پہ کیا ہے.
سو اس ریفرنس میں امیر عباس سوالات جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ جو پالیسی سرکلز میں کام کرنے والے پاکستانی ہیں یا ایون پی ٹی آئی کی طرف جو انکلائنڈ لوگ ہیں وہ یہ سوالات ضرور اٹھا رہے ہیں کہ ایک پاکستان کے ہائی آفیشل ہیں، ملٹری آفیشل ہیں، فیلڈ مارشل ہیں، لیکن ان کی انگیجمنٹ ان کے ایجنڈے کے بارے میں پہلے سے کسی کو نہیں معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ پھر ان کو یہ مینڈیٹ کب کہاں کس طریقے سے حاصل ہوا ہے. سو اس ریفرنس میں آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے سوشل میڈیا ان سوالات سے بھرا پڑا ہے. بٹ جی، ظاہر ہے اور امریکی صدر سے جب ملاقات ہوتی ہے تو عموماً اس کو تیسری دنیا کے ملکوں کے جو حکمران ہیں ان کے لیے اس کو شرف ملاقات سمجھا جاتا ہے جی ہاں کہ وہ بہت بڑی بات ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں ایک صدر بھی ہے، پاکستان میں ایک پارلیمنٹ ہے، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، ریگارڈلیس کہ ہمارے اپنے ڈومیسٹک بہت سارے مسائل ہیں سیاسی طور پہ، اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو یہ اچانک تو ہو نہیں سکتی، دورہ تو پہلے سے طے شدہ تھا، اس کی تاریخ موجود تھی 14 جون کے وہاں پہنچنے کی، اور امریکی صدر سے ملاقات یوں تو نہیں ہے کہ آپ فون اٹھائیں اور ملنے چلے جائیں، اس کے بھی پہلے پروٹوکولز اور بہت سارے پری بریفنگز اور اس کے بعد جا کے ملاقات ہوتی ہے. تو آرمی چیف کی ملاقات ہوئی لیکن صدر اور وزیر اعظم کی نہیں ہو پائی. آپ کے سوال کے اندر ہی اس کے بہت سارے جوابات موجود ہیں، اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. پاکستان کو جمہوری طور پہ انسٹیٹیوشنل جو سویلین انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اپنے لیے اسپیس لینی ہے، اور اس کے لینے کے لیے ان کو اپنی ایک مورل اتھارٹی اسٹیبلش کرنی ہے. سیاسی جماعتوں کے پاس بندوقیں نہیں ہوتی ہیں، مورل اتھارٹی اور پبلک سپورٹ ہوتی ہے. سو جب وہ گریجولی اپنے لیے اسپیس لیں گے تو یہ ساری چیزیں ہونے لگیں گی. واشنگٹن کو صرف آج سے نہیں پچھلے 75 سال سے بہت واضح ہے کہ خاص طور پہ اگر کرٹیکل معاملات پہ تیز فیصلے اگر انہوں نے کرنے ہیں تو انہوں نے کہاں فون کرنا ہے. جنرل پرویز مشرف ملٹری کے سربراہ بھی تھے، اور ایک سویلین عہدہ بھی ان کے پاس تھا، ملک کے صدر تھے، اور یہاں پہ وہ ریٹن اور اسٹیٹڈ یہ فیکٹس ہیں جو بک میں لکھے گئے ہیں. اور یہاں سے کولن پاول فون کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 16 شرائط ہے، رات 2 بجے جگا کے، اور وہ 16 کی 16 مان لی جاتی ہیں ایک ٹیلی فون پہ. اور یہاں پہ وہ خود حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ اگر 16 میں سے 6 بھی مان لی گئی تو بڑی بات ہوگی، اور جواب میں پاکستان نے یا پاکستان کے لیے کچھ مانگا بھی نہیں گیا. تو اینی وے ملٹری نو ڈاؤٹ پاکستان کی پاورفل ایک ادارہ ہے، اور باقی اداروں کے اوپر اس کا انفلوئنس بہت واضح ہے. پچھلے کچھ برسوں سے یہ اور زیادہ بڑا ہے. سو واشنگٹن کے جو پالیسی سرکلز ہیں وہ جانتے ہیں آپ کے پڑوس میں ایک جنگ جاری ہے. سو ان کو پتا ہے کہ ان معاملات میں کس سے بات کرنی ہے، کب بات کرنی ہے، اور کس انداز میں بات کرنی ہے، اور کہاں سے فیصلے کوئکلی ہو سکتے ہیں، جلد ہو سکتے ہیں، اور کہاں سے وہ اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. کمیونیکیشن لیول بھی ہمیشہ اداروں کا بہتر رہا ہے. جو بہت شکریہ. پولیٹیکل لیڈرز ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اپنے کمیونیکیشن سکلز ہو یا کچھ ہوں، وہاں پہ بھی واشنگٹن کو ایک دقت رہتی ہے ان کے ساتھ بات کرنے میں. بہت بہت شکریہ جناب اسد حسن صاحب، سینئر صحافی واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے قریب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا جمہوریت.